الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس سے پہلے والی مجلس کے اندر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دو حالت کے اندر نماز کے قریب نہیں ہونا چاہیے. ان میں سے ایک حالت نشے کی ہے کہ جب آدمی نے نشہ کیا ہو تو جب تک نشہ نہ جاتا رہے اور ہوش و حواس ٹھکانے پر نہ آ جائے وہاں تک اس کو نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے. اور دوسری جنابت کے حالت کے اندر کہ آدمی ناپاک ہے تو ناپاکی کی حالت میں وہ نماز کے قریب نہ جائے. یہ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے کے اندر یہ بات عرض کی گئی تھی. آیت کریمہ کا جو دوسرا حصہ ہے جو آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کے متعلق کچھ بات عرض کی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی کے ذریعے سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، اسی طریقے سے مٹی کے ذریعے سے بھی طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور خوشبو لگانا بھی طہارت میں سے ہے. خوشبو لگانا بھی طہارت میں سے. لیکن یہ بات امر طبعی ہے کہ آدمی پانی کے ذریعے سے جو طہارت کو پاکی کو حاصل کرتا ہے تو اس کو وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے پانی استعمال کیا تو میل کچیل دور ہو گیا، نجاست دور ہو گئی. لیکن مٹی کے ذریعے سے جب کوئی آدمی طہارت یعنی پاکی کو حاصل کرتا ہے تو کچھ محسوس کرتا نہیں ہے، وہ کچھ دیکھتا نہیں کہ میل کچیل نکلا، الٹا مٹی کو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھ پر لگا رہا ہے. تو اسی کا نام ہے تیمم. تیمم کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم یہ میری امت کے لیے خصوصیت ہے. اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی کسی پر تیمم نہیں آئے، یعنی تیمم کی اجازت نہیں تھی. تیمم کی اجازت صرف اس امت کی خصوصیت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے، ورنہ اگلی امت تیمم کر سکتی نہیں تھی. آپ ذرا دیکھیں، تیمم کے ذریعے سے یعنی کہ مٹی کے ذریعے سے انسان پاکی تو حاصل کرتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو پاکی حاصل کرنے کی جو اصل چیز ہے وہ پانی ہے. کیا ہے اصل چیز؟ ہے کیا ہے؟ پانی ہے. قرآن کریم نے خود فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا اور وہ پاکیزہ پانی ہے، یعنی خود بھی پاک ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ پاکی حاصل کرتے ہیں. کوئی آدمی اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، کوئی کپڑے کو پاک کرتا ہے، کوئی اور چیز کو پاک کرتا ہے. تو اصل چیز پاکی حاصل کرنے کی کیا ہے بھائی؟ ہاں، پتہ چلا کہ یہ ہے پانی. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی آدمی مٹی سے پاکی حاصل کر سکتا ہے. مثلا آپ کا جوتا ناپاک ہو گیا تو آپ نے مٹی کے اندر رگڑ دیا، کھرچ ڈالا، اس کو نجاست جاتی رہی تو آپ کا جوتا پاک ہو گیا. شرط یہ ہے کہ اس جوتے نے نجاست کو جذب نہ کر لیا ہو، تب رگڑ لو گے اور نجاست جاتی رہے گی تو آپ کا جوتا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے
زمین کے ہر حصے کو نماز کے لیے یعنی مسجد بنا دی گئی ہے. اگلی امت کے لیے نہیں تھا. اگلی امت کو اگر نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو وہ ان کو ان کی عبادت گاہوں میں جانا پڑتا تھا. ہمیں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر، زمین کے کسی بھی حصے میں جو حصہ ناپاک نہ ہو، آدمی وہاں نماز پڑھ سکتا ہے. ہاں ایسی چیزیں کہ جہاں گندگی پڑی رہتی ہے تو وہ تو منع ہے، ورنہ بقیہ زمین کے حصے پر آدمی پاک ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے. درمیان میں ایک بات اور سمجھ لو، ابھی قربانی کے ایام تو نہیں ہے لیکن قربانی کا مہینہ ہے. اگلی امت کے لیے قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی دنیا ہی میں پتہ چل جاتا تھا. سمجھ میں آئے؟ آگ آئی، کھا گئی تو سمجھ لو قبول ہو گئی، نہیں کھائی تو سمجھ لو کہ قبول نہیں ہوئی. تو صاف پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ بھی خصوصیت ہے، یہ بھی خصوصیت ہے کہ ہماری قربانیاں قبول ہوئی یا نہیں یہ اللہ نے ستارے کا پردہ رکھ دیا، چھپا دیا. میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہیں ہوئی. سمجھ میں آئے بات؟ یہ بھی اللہ کا رحم و کرم ہے. اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں نے دکھلاوے کے لیے قربانی کی ہے، جن کی نیتیں درست نہیں تھیں اور آج تک انہوں نے قربانیاں کی ہے، موت سے پہلے پہلے اللہ سے توبہ کر لے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو امید ہے کہ اللہ اسے درگزر کر دے گا، اللہ اسے درگزر کر دے گا. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ یہ تیمم یہ اس امت کی کیا ہے بھائی؟ خصوصیت ہے. اب ذرا دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عوارض کو بیان کیے ہیں. ایک عارض سماوی ہے. عارض سماوی کا مطلب یہ ہے کہ تیمم کب کرنا جائز ہے. تو ایک تو ایسا عارض کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ تو کہ بیماری، کہ آدمی بیماری کی حالت کے اندر تیمم کر سکتا ہے. بیماری اگر ایسی ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے بیماری بڑھ سکتی ہے، یا بیماری کی مدت بڑھ سکتی ہے، یا انسان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو فرمایا ایسی بیماری کے حالت میں آدمی کیا کر لے بھائی؟ تیمم کر لے، اور تیمم کر کے نماز کو ادا کر لے. ایک عارض اختیاری ہے کہ بندہ خود پیدا کرتا ہے، وہ ہے سفر. کیا ہے؟ سفر. کہ آدمی سفر میں ہے اور پانی میسر نہیں ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، اور نماز کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ تیمم کر لے اور نماز کو ادا کر لے. کبھی ایسا ہوتا ہے پانی ہے لیکن اتنا پانی ہے کہ اگر اس کو وضو کے اندر خرچ کر ڈالے گا تو پھر پینے کے لالے ہو جائیں گے، پینے کے لیے کچھ بچے گا نہیں. تو ایسے آدمی کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ آدمی بھی تیمم کر لے، پانی کا استعمال نہ کر لے، اور نماز کیا کر لے بھائی؟ ادا کر لے. سمجھ میں آ گئی بات؟ خیر، تو یہ دو عوارض ہیں. کتنے عوارض ہیں بھائی؟ اسی کو قرآن کریم نے اس جگہ پر فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو. مرضى یہ مریض کا بہووچن ہے، جمع ہے، برابر. تو اس حالت کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی تفصیل بتائی، تم اس موقع پر تیمم کر سکتے ہو، اجازت ہے. او علی سفرین، یا سفر پر ہو تب بھی تم کیا کر سکتے ہو؟ تیمم کر سکتے ہو. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے. اب پانی نہیں تھا، پانی ختم ہو گیا. پانی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. جس جگہ پر تھے وہاں پانی نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے اونٹ پر، اور اس کے کجاوے کے اندر مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں اور اس کے اندر پانی ہے. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس عورت سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے، کہ ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے، پانی کہاں میسر ہے کہ ہم وہاں سے لے آئے. تو عورت نے کہا کہ پانی قرب و جوار میں، یعنی اتنے قریب میں کہیں نہیں ہے. میں بھی جو یہ پانی لائی ہوں وہ 24 گھنٹے کی مسافت سے لائی. کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے کی مسافت، یعنی اتنا سفر سے میں پانی لے کر آئی ہوں. دیکھو پانی کی قدر اس وقت ہوتی ہے
لیکن آج ہمارے یہاں پانی کی فراوانی ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو پانی کی قدر نہیں ہے نا۔ وضو کرتے کرتے پانی نہ جانے کتنا ڈھلتا ہے، وہ بس میں اور آپ ہی جانتے ہیں، کیونکہ پانی کی فراوانی ہے، ان لوگوں کو قدر تھی۔ تو اب دیکھو اس عورت نے کہا کہ یہ پانی میں ان یتیم بچوں کے لیے لے جاتی ہوں جو میری پرورش میں ہیں، اور وہ پانی کے انتظار میں، یعنی اس نے اشارہ کر دیا غالباً کہ میں پانی آپ کو دے سکتی نہیں ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے جو یتیم ہے ان کے لیے لے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو بٹھاؤ۔ اونٹ کو بٹھایا گیا اور اس کجاوے کے مشکیزے کے نیچے والے حصے سے صحابہ سے کہا پانی کو لے لو۔ صحابہ نے پانی لے لیا، ضرورت اپنی کیا کر لی؟ پوری کر لی۔ اللہ کے محبوب نے دعا کی، مشکیزے جتنے بھرے تھے اتنے سارے کے سارے بھر گئے، یعنی جیسے تھے ویسے ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم نے تیرا پانی لیا نہیں، یعنی تیرے پانی میں کوئی کمی آئی نہیں، جتنا پانی تیرا تھا اتنا پانی تیرا موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس عورت کو کچھ اناج دیا اور کپڑے دیے۔ یہ عورت اس عمل کو دیکھ کر خوش ہو گئی، وہ اپنے گھر لوٹی، پانی تو کچھ کم ہوا نہیں تھا، اپنے علاقے میں جا کے بات کی تو پورے علاقے والے مسلمان ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا بھائی؟ یہ معجزہ تھا کہ پانی ختم نکلا، استعمال میں آیا، لیکن کم نہیں ہوا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا اس عورت کو یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ خیر، اب دیکھیے جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں نا وہ تیمم کو بھی توڑ دیتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ دو چیزیں ہیں، ایک حدث اصغر ہے۔ حدث اصغر کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اسی کو قرآن کریم نے یہاں پر بیان فرمایا، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی غائط سے آئے۔ غائط کہتے ہیں نشیبی جگہ، اور عرب کے اندر نشیبی یعنی کہ وسیع میدان ہوتا ہے، کیونکہ وہاں بیت الخلا تو تھے نہیں برابر، تو عرب لوگ وسیع میدان نشیبی جگہ میں اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اشارہ کیا گیا کہ جو شخص وہاں سے آئے تو وہ چاہے تو اگر پانی نہیں ہے تو کیا کر لے بھائی؟ تیمم کر لے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سبیلین کہتے ہیں آگے کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ، کہ آگے کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ سے نجاست نکلتی ہے تو وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پورے بدن سے کہیں سے بھی نجاست نکلے، یعنی خون نکل گیا، پیپ نکل گیا اور بہہ گیا، تو ہمارے نزدیک وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن شوافی کے نزدیک صرف دونوں شرمگاہوں سے نجاست نکلے تبھی وضو ٹوٹے گا۔ اگر خون نکل گیا ہاتھوں میں سے، بہہ گیا، ندی بہہ گئی، پھر بھی وضو ٹوٹے گا نہیں۔ ان کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹا نہیں۔ اسی لیے آپ نے فضائل اعمال کے اندر ایک روایت پڑھی ہوگی، دو صحابی پہرا دے رہے تھے، تیر لگا تو خون تو نکلا ہی ہوگا، لیکن صحابی نے نماز کو توڑا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو شوافی کے نزدیک خون نکلنے سے بھی وضو ٹوٹتا نہیں ہے، ہمارے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خیر ایک بات تو یہ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھ لو، قرآن نے دوسرا کہا اولا مستم النساء، یا تم میں سے کوئی عورتوں کو چھوئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دیکھیں، یہ ہے مرد کا عورت کو پکڑنا اور عورت کا مرد کو پکڑنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب میاں بیوی آپس میں مباشرت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ صحبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صحبت کر لے بیوی سے اور اگر جنابت کی حالت میں آ جائے اور پانی میسر نہیں ہے، پانی اس کے پاس نہیں ہے، تو غسل کرنے کی جگہ پر پانی تو ہے نہیں تو وہ تیمم کر لے۔ کیا کر لیں؟ تیمم سے اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اب ذرا دیکھیں، اسی لفظ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو بات کی گئی ہے، میں آپ کو کیا سمجھاؤں، باب مفاعلہ کو مجرد کے معنی میں لیا گیا تو وہ تو آپ سمجھیں گے نہیں کہ یہ کیا مولانا کہہ رہے ہیں۔ تو بس آپ سے
اسی لفظ کو سمجھ لیجئے کہ شوافی کے نزدیک اگر وضو کیے ہوئے مرد نے کسی عورت کو صرف چھوا تو وضو ٹوٹ گیا. وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. اسی طریقے سے وضو کی ہوئی عورت نے کسی مرد کو صرف چھوا تو وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. لیکن ہمارے نزدیک مرد کا عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. شوافی کے نزدیک کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. اب درمیان میں ایک بات اور سمجھ لو. لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ جب چاروں امام حق پر ہے، امام ابو حنیفہ بھی حق پر ہے، امام شافعی بھی حق پر ہے، امام احمد بھی حق پر ہے، امام مالک بھی حق پر ہے، تو تم کسی ایک کا دامن کیوں پکڑتے ہو؟ جب چاروں حق پر ہے تو اس کی بھی مانو، اس کی بھی مانو. ان لوگوں نے بھی حدیث سے مسئلے لیے، ان لوگوں نے بھی حدیث سے مسئلے لیے ہیں، تو پھر ایک کو کیوں پکڑا؟ تو اس کو سمجھ لیجیے. جو اسی لیے میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی. یہ دو مسئلے کو اٹھاؤ. کون سے؟ بولو آپ لوگ. کہ ہمارے نزدیک خون نکلنے سے، خون نکل کر بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. شوافی کے نزدیک وضو ٹوٹتا نہیں. اب بہت کڑکڑتی ٹھنڈی ہے. کیا ہے؟ کڑکڑتی ٹھنڈی ہے. آدمی کو پانی میں ہاتھ رکھنے کا بھی ارادہ ہوتا نہیں ہے اور خون نکل آیا، اور وہ امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے. کیا ہے؟ تو وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ تو اب کہے گا چلو نہیں ٹھنڈی بہت ہے تو شوافی کے مسلک پر عمل کر لو. کیا کہے گا؟ برابر. ٹھنڈی بہت ہے تو کس پر عمل کر لوں؟ شواف. تو یہ حدیث پر عمل ہوا کہ اپنی نفسانی خواہش پر؟ تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں. اس لیے کیا کہا ہے کہ ایک کو پکڑو، سب کو مت پکڑو. یا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کڑکڑتی ٹھنڈی ہے اور ایک آدمی ہے جو امام شافعی کا مسلک کو ماننے والا ہے اور جا رہا تھا اور عورت کو ہاتھ اڑ گیا تو وضو ان کے نزدیک ٹوٹ گیا کہ رہا؟ ٹوٹ گیا. اب وہ بھی سمجھتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، ایسی ٹھنڈی میں واپس وضو کیوں کروں گا؟ چلو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹتا نہیں ہے تو آج ان کی مان لو. تو بولو کیا ہو گیا مسئلہ؟ تو یہ اپنی نفسانیت پر عمل ہو جاتا ہے. کس پر عمل ہو جاتا ہے؟ حدیث پر عمل نہیں ہوتا. یہ کس پر ہوتا ہے؟ اپنی نفسانیت پر عمل ہو جاتا ہے. تو خیر، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نزدیک اس آیت کریمہ کے اس جز کے اندر غسل کا بیان ہے. یعنی اگر تم پر غسل واجب ہو جائے، سمجھ میں آئی بات، اور پانی میسر نہیں ہے تمہارے پاس تو تم تیمم کر لو تو تم پاک ہو جاؤ گے. شوافی کے نزدیک وضو ٹوٹنا مراد ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد باوضو ہے اور عورت کو ہاتھ چھوا اور شہوت ابھر آئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور عورت نے مرد کو ہاتھ چھوا اور شہوت ابھر آئی تو وضو ٹوٹے گا. اگر شہوت نہیں ابھری تو ان کے نزدیک وضو ٹوٹا نہیں ہے. لیکن ہمارے نزدیک شہوت ابھر بھی آئے تب بھی وضو ٹوٹے گا نہیں. ہاں اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا کہ اگر شرمگاہ سے کوئی چکنا پانی نکل آیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو وضو ٹوٹ جائے گا. ہمارے نزدیک بھی ٹوٹ جائے گا. خیر، اب ذرا دیکھیں. اب اس سے پتہ یہ چلا کہ تیمم دونوں کے لیے ہے. اگر وضو ٹوٹ گیا تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کے شرائط پائے جائے تو. اور اگر غسل واجب ہو گیا اور پانی نہیں ہے تب بھی تیمم کر سکتے ہیں. لیکن پانی کا نہ ہونا ایک حقیقتاً نہ ہونا. حقیقتاً نہ ہونا کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، اور ایک ہے کہ حکماً نہ ہونا. حکماً نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن وضو اور غسل میں استعمال کروں گا تو میرے پینے کے لالے ہو جائیں گے، تو یہ حکماً پانی نہیں ہے وہ مانا جائے گا. یا پانی تو ہے لیکن میں استعمال کروں گا تو میرے استعمال کرنے کی وجہ سے میری بیماری بڑھ جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم کی کیا ہے بھائی؟ اجازت ہے. لیکن درمیان میں ایک بات اور سمجھ لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات نسبت کی جاتی ہے کہ حضرت عمر وضو کے لیے تو تیمم کے قائل تھے لیکن غسل واجب ہو جائے تو تیمم کے قائل نہیں تھے. لیکن یہ بات ان کی طرف منسوب کی گئی ہے. لیکن ان کے نزدیک بھی غسل واجب ہو جائے تو آدمی تیمم کر لے تو پاک ہو جاتا ہے. دیکھو ایک آدمی آیا ان کے پاس اور انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر میں سفر میں ہوں
اور مجھے جنابت پیش آ جائے تو میں کیا کروں؟ پانی میرے پاس نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نماز کو قضا کر ڈالو۔ کیا کر ڈالو؟ نماز کو قضا کر ڈالو۔ تو حضرت عمار قریب میں بیٹھے تھے، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین تیمم کی گنجائش ہے۔ کیا کہا؟ تیمم کی گنجائش ہے۔ پھر فرمایا امیر المؤمنین یاد کرو اس سفر کو کہ جس سفر میں ہم دونوں ساتھ میں تھے۔ ایک سفر تھا کہ اونٹ چرانے کے لیے حضرت عمر اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گئے تھے، اور دونوں کو اتفاقاً بدخوابی ہو گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ دونوں پر غسل واجب ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نماز قضا کر ڈالی، لیکن حضرت عمار نے کیا کیا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے اتارے اور پورے بدن پر مٹی مل ڈالی اور پھر نماز کو پڑھ لیا۔ اب دونوں کا یہ عمل ہوا۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا واقعہ پیش کیا، تو اللہ کے محبوب نے کیا کہا؟ اللہ کے محبوب نے ہاتھ میں زمین پر لگایا اور آپ نے چہرے پر لیا، اور ہاتھ لگا کر یہاں تک آپ نے تیمم کیا، اشارہ کر دیا دونوں کو، کہ حضرت عمر کو بھی اشارہ کر دیا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، اور حضرت عمار کو بھی اشارہ کر دیا کہ تم نے یہ پورے بدن پر جو مٹی ملی ہے نا یہ ضروری نہیں ہے، غسل واجب ہو جانے پر بھی پانی نہ ہو تو وضو والا تیمم ہی کافی ہے۔ غسل کے لیے پورے بدن میں مٹی مری ڈالی جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو تیمم کا طریقہ ابھی بتا رہا ہوں بس یہی تمہارے لیے کیا ہے بھائی؟ کافی ہے۔ اب ذرا آگے دیکھیں، ایک روایت اور سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو مسلمانوں کے لیے پاکی کا سامان بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ چاہے 10 سال تک وہ تیمم کر کر نماز پڑھتا ہے نا، مٹی سے نماز، پانی نہیں ہے اور مٹی سے نماز کیا کرتا رہے؟ پڑھتا رہے، لیکن جب اتنا پانی اس کو مل جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کی کھال کو چھو سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اب اس پانی سے اس کھال کو کیا ہے؟ پانی کھال کو اوپر لگا دے گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنا پانی۔ اس روایت سے 2 مسئلے سامنے آئے۔ ایک مسئلہ تو یہ سامنے آیا کہ مٹی کی طہارت بھی طہارت کاملہ ہے۔ کیا ہے؟ طہارت کاملہ ہے، کہ 10 سال تک بھی اگر نہیں مل رہا ہے تو آپ تیمم سے نماز پڑھتے رہو، آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ ایک اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ پانی تھوڑا بہت بھی مل گیا، کہ جس پانی کے ذریعے سے تم وضو کے اعضاء کو صرف مسح کی طرح اس طرح کر سکتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ پانی کو استعمال کریں، اب مٹی کو استعمال کرے گا نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ مٹی یہ وائس کیپٹن ہے اور پانی کیپٹن ہے۔ کیپٹن کے ہوتے ہوئے وائس کیپٹن کا کچھ چلتا نہیں ہے۔ وائس کیپٹن کا اس وقت چلے گا جب کیپٹن نہ ہو، تو پانی نہ ہو تو مٹی استعمال کی جا سکتی ہے، ورنہ استعمال کی جائے گی نہیں۔ اب ذرا آگے دیکھیں طریقہ کیا ہے تیمم کا، تو اس کو قرآن کریم نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی کو نہ پاؤ تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم قصد کرو پاکیزہ مٹی کا یا پاکیزہ زمین کا، اس کی طرف تم ارادہ کرو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب مٹی کے ذریعے سے، تیمم کے ذریعے سے انسان پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے نیت کرنی پڑے گی۔ کیا کرے گی؟ کہ میں اس تیمم کی یعنی مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں، پہلا فرض یہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، کہ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارو۔ آپ نے مار دیا، اس کے بعد اس کو کھنکھر ڈالو، اور کھنکھر ڈالنے کے بعد جس طریقے سے پورا چہرہ ہم پانی سے دھوتے ہیں اس طریقے سے پورا ہاتھ اس پر کیا کر دو؟ پھیر دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ کو مارو، پھر اس کو کھنکھیرو، اور اب جو آپ کو کرنا ہے تیمم، تو دیکھو یہ ہاتھ پورا مٹی والا ہے، تو یہ جو انگلیاں والا حصہ ہے نا اس کو آپ اس طریقے سے لیتے جاؤ تاکہ یہ پورے نیچے والا حصہ آ گیا۔ اب یہ ہتھیلی باقی رہ گئی، اس ہتھیلی کو آپ یہاں سے یوں کر کے لیتے آؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تاکہ ہتھیلی والے حصے سے یہ ہو جائے، پھر اس ہاتھ سے آپ کو اس کو کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ تیمم ہو گیا۔ کچھ کام ہے اس کے اندر، 2 مرتبہ ہاتھ، ہمارے نزدیک 2 مرتبہ ہاتھ مارنے ہیں، دوسرے ائمہ کے نزدیک صرف 1 ہی مرتبہ ہاتھ مارنا ہے۔ خیر اب ذرا دیکھیں، چہرہ اتنا ہی
مٹی سے ملا جائے گا جتنا وضو میں کیا جاتا ہے، اور ہاتھ بھی اتنا ہی مٹی سے ملا جائے گا جتنا وضو کے اندر دھویا جاتا ہے۔ لیکن ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، اور ہار ملا نہیں، رات کا وقت تھا، اور یہ ہار اونٹ کے نیچے آ گیا تھا۔ کس کے نیچے آ گیا تھا؟ صحابہ تلاش کر رہے ہیں، کہیں مل نہیں رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے، پانی ہے نہیں اور نماز کیسے ادا کرے گا؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا تم پاکیزہ زمین یا پاکیزہ مٹی کا قصد کرو۔ سمجھے؟ اب اتنا کہہ دیا قرآن نے، اور کچھ کہا نہیں۔ تو بعض صحابہ نے کیا کیا؟ بعض صحابہ نے چہرے پر، ہاتھ پر، پیروں پر بعضوں نے ملا، بعضوں نے کیا کیا؟ ہاتھ کو بغل تک کر لیا۔ کہاں تک کر لیا؟ یعنی جس نے جو چاہا وہ اس طریقے سے پاکی حاصل کر لی، کیونکہ ابھی پورا طریقہ آیا نہیں تھا۔ پھر قرآن نے یہ حکم نازل فرمایا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تیمم جو کیا جائے گا وہ صرف چہرے پر اور ہاتھ پر کیا جائے گا، پیروں پر اور بغل تک، اور کون وہاں تک نہیں کیا جائے گا۔ کہاں تک کیا جائے گا؟ یہاں تک کیا جائے گا۔ اس کا تفصیلی مسئلہ انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آئے گا۔ خیر یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں، آخری بات، بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ بھئی پانی کے ذریعے سے تو نجاست دور ہوتی ہے، لیکن یہ مٹی کے ذریعے سے کیسے نجاست دور ہوگی؟ لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس کو پاکی کا ذریعہ بنایا ہے، تو ہمیں ماننے کے سوا کوئی چھٹکارا ہے نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا، ان اللہ کان عفوا غفورا، اگر تم مٹی سے پاکی حاصل کرتے ہو اور اس کے اندر کوئی کوتاہی رہ جائے گی تو اللہ تمہیں درگزر کر دے گا۔ بات صاف ہے، پانی تو ایک سیال چیز ہے، آپ بہاؤ گے بہے گا، لیکن مٹی اس طرح پوری طرح کس طرح عمل ہو گیا، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو کوتاہی رہی جانے والی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ عفواً، ہم درگزر کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ پھر فرمایا غفورا، ہم تمہیں معاف بھی کر دیں گے، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ بعض پاک دل ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ لوگ عبادت نہیں کرتے انہیں مزہ آتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب نماز نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، وہاں تک ان کو مزہ آتا نہیں ہے۔ تو اگر وہ ان کو غسل واجب ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو، اور پانی ہے نہیں، اب ان کا دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھے، تلاوت کرے، تو وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ تم تیمم کر کر عبادت میں لگ جاؤ، تمہاری عبادتوں کو قبول کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا